السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج 29 اپریل اور جمعے کا دن ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ چلیے سعودی عرب کی فٹافٹ خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں سپریم کورٹ نے کہا کہ شنیوار 29 رمضان 1443 ہجری یعنی 30 اپریل 2022 کو عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سپریم کورٹ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ القریٰ کیلنڈر کے حساب سے شنیوار 2 اپریل 2022 کو پہلا روزہ تھا۔ سپریم کورٹ چاہتا ہے کہ سعودی عرب میں موجود سبھی مسلمان 29 رمضان یعنی شنیوار کی شام کو عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ عید کا چاند دوربین کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور بنا دوربین کے ذریعے بھی دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ چاند نظر آنے پر اپنی قریبی عدالت میں جا کر اس کی گواہی دے۔ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جمعرات کو جدہ پہنچ گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ پرنس خالد الفیصل، سعودی عرب کی نیشنل سیکیورٹی منسٹر ڈاکٹر مساعد العیبان نے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ترکی کے پریزیڈنٹ کا سواگت کیا۔ اس موقع پر انقرہ میں سعودی ایمبیسی کے ذمہ دار محمد الحربی، مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل صالح الجابری، کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر عصام نور اور مکہ مکرمہ ریجن میں شاہی پروٹوکول کے پرمکھ احمد عبداللہ ظافر بھی سواگت کے لیے موجود تھے۔ سعودی عرب کے پاسپورٹ اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے ایک شخص نے اقامہ فیس کے حوالے سے سوال کیا۔ گھریلو ڈرائیور نے اپنا اقامہ رینیو کرایا اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد وہ چھٹی پر آ گیا۔ پھر وہاں سے پتہ چلا کہ اب اس کو واپس کام پر نہیں آنا ہے، یعنی کفیل نے کام پر بلانے سے منع کر دیا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اقامے میں کافی لمبا ٹائم بچا ہوا ہے، تو ایسے میں جو فیس جوازات کو دی گئی ہے، کیا اس کی کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ واپس آ جائے؟ یعنی پوری فیس اگر واپس نہ آئے تو کیا آدھی یا کچھ فیس واپس آ سکتی ہے؟ تو آپ کو بتا دیں کہ جوازات کا اس پر کہنا یہ ہے کہ سرکاری معاملات کے لیے جو فیس دی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ جس سروس کے لیے فیس ادا کی گئی ہے اگر وہ سروس استعمال نہیں کی گئی تو ایسی کنڈیشن میں تو فیس واپس آ سکتی ہے، لیکن جیسے کہ جوازات کی طرف سے جو سروس دی گئی ہے وہ استعمال کر لی ہے تو ایسے میں فیس واپس آنے کا کوئی چانس نہیں بنتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جوازات سے ایک اور سوال یہ پوچھا گیا کہ میں سال 2019 میں خروج وعدہ یعنی ایگزٹ انٹری ویزا پر اپنے دیش گیا تھا، واپس نہیں آیا، اب کس طرح آ سکتا ہوں؟ اس کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج وعدہ پر جا کر واپس نہ آنے والوں کو خروج ولم یاد یعنی واپس نہ آنے والوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اس طرح کے لوگوں کو 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، یعنی 3 سال ویٹ کرنے کے بعد وہ دوبارہ سعودی عرب میں آ سکتے ہیں۔ سعودی حج اور عمرہ منسٹری کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں عید الفطر کی نماز کے لیے پرمٹ لینا ضروری نہیں ہے۔ دراصل آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی افواہیں پھیل رہی تھی کہ جس میں کہا ہی جا رہا تھا کہ اس سال مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے اعتمرنا یا پھر توکلنا ایپ کے ذریعے پرمٹ جاری کرانا ہوگا۔ حج منسٹری نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی باتوں کو سرے سے نکارتے ہوئے کہا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ تو مسجد الحرام میں پرمٹ ضروری ہو اور نہ ہی مسجد نبوی میں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جانکاری بھی دی گئی کہ عمرے کے لیے پہلے بھی پرمٹ جاری کیا جاتا تھا اور پریزنٹ ٹائم میں بھی جاری ہے اور آنے والے دنوں میں بھی صرف اور صرف عمرے کے لیے پرمٹ جاری رہے گا، باقی نمازوں کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں، جو لوگ چاہے دونوں پاک مسجدوں میں نماز کے لیے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہر سطح پر عید الفطر کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ مکہ مکرمہ سمیت سعودی عرب کے زیادہ تر شہروں میں باربر شاپس پر ان دنوں بھیڑ بڑھ گئی ہے۔ عید الفطر سے پہلے سعودی شہری اور یہاں رہنے والے اجنبی شیونگ، ہیئر کلر اور بال کٹوانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ بلدیہ کے سیکریٹری انجینئر محمد با حارث نے کہا کہ میونسپلٹی کی طرف سے باربر شاپس پر چیکنگ چھاپے ان دنوں بڑھا دیے گئے ہیں تاکہ سعودی شہری اور اجنبیوں کو باربر شاپس پر کسی طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو نیم باربر شاپس کے لیے بلدیہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں ان پر صحیح سے عمل ہوتا رہے۔ میونسپلٹی میں پرمٹ سینکشنز کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بشیر ابو نجم نے کہا کہ میونسپلٹی کے اسپیشلسٹ انسپیکٹرز کی ٹیمیں ان دنوں چیکنگ کارروائیوں میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ مکہ مکرمہ کے کئی محلوں میں موجود باربر شاپس کی جانچ کی جا رہی تاکہ وہاں پر SOPs پر عمل ہو سکے۔ دوسری طرف
طائف میونسپلٹی اپنے یہاں 1500 باربر شاپس اور پارلرز کی جانچ کے لیے فیلڈ ٹیمیں تعینات کر چکی ہے۔ 130 سے زیادہ وائلیشن بھی ابھی تک ریکارڈ کیے جا چکے۔ چیکنگ کا سلسلہ چاند رات تک جاری رہے گا۔ عرب جوائنٹ فورس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف ملٹری کارروائیوں میں حصہ لینے والے 163 حوثی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ سعودی پریسی کے مطابق عرب جوائنٹ فورس کے اسپوکمین بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا کہ عرب جوائنٹ فورس نے سعودی عرب پر حملہ کرنے والے 163 حوثی قیدیوں کو انسانی بنیادوں پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب یمن میں جنگ ختم کرانے اور یمن میں شانتی دوبارہ سے بحال کرنے کی ہر طرح سے کوشش میں لگا ہوا ہے۔ المالکی نے کہا کہ 163 حوثی قیدیوں کی رہائی کی کارروائی ریڈ کراس کے ساتھ مل کر شروع کر دی گئی ہے۔ انہیں یمن کی راجدھانی سنا بھیجا جائے گا۔ حرمین شریفین مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ 800 سے زیادہ انجینئرز، ٹیکنیشینز اور ورکر مسجد الحرام اور اس سے سمبندھت عمارتوں میں بجلی کے ایکوپمنٹ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مینجمنٹ کے تحت ٹیکنیکل اور آپریشنز کے سیکریٹری انجینئر سلطان القرشی نے کہا کہ انجینئرز کی فیلڈ ورکنگ ٹیم 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہے۔ سبھی اسٹاف شفٹوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے تاکہ لگاتار جانچ کا کام جاری رہے۔ القرشی نے کہا کہ 205 انجینئر، 450 ٹیکنیشین اور 200 ورکر، 8000 اسپیکرز، 1,20,000 بلب، 4000 الیکٹرانک لوہے، 20 جنریٹر اور 6350 پنکھوں کی مینٹیننس کے لیے لگائے گئے ہیں۔ القرشی نے آگے کہا کہ 202 الیکٹرانک زینوں، 16 لفٹوں اور 1000 آگ بجھانے کے نیٹ ورک کی جانچ بھی اسی اسٹاف کے ذمہ ہے۔ القرشی نے آگے بتایا کہ واٹر ٹینکرز، واش روم، کولرز اور آب زمزم کو ٹھنڈا کرنے اور رکھنے کے سسٹم کو چیک کرتے رہنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ ہر واٹر ٹینکر 1500 اسکوائر میٹر پانی کی گنجائش رکھتا ہے۔ سعودی عرب میں عید الفطر کی نماز کے لیے جامع مسجد اور عیدگاہوں میں صفائی دھلائی کا کام جاری ہے۔ ہر شہر کی میونسپلٹی اور اس کے تحت بلدیہ کونسل نے ہزاروں ورکروں کے ذریعے انتظام شروع کر دیے ہیں۔ آج ویب نیوز کے مطابق مکہ مکرمہ کی میونسپلٹی نے پاک شہر کی سبھی مسجدوں کی صفائی اور دھلائی کا کام پورا کرا لیا ہے۔ کچرے کے ڈبے بڑی تعداد میں رکھوا دیے ہیں۔ 80 سے زیادہ فٹ پاتھ بھی دھلوا دیے ہیں۔ ٹوٹل 84 کلومیٹر ایریا کی صفائی کرائی گئی ہے۔ 16 ٹن سے زیادہ ٹھوس کچرا اٹھوا لیا گیا۔ اس کے علاوہ غیر قانونی طریقے سے فٹ پاتھوں پر سجائی جانے والی دکانیں بھی اٹھوا دی گئی۔ جدہ میونسپلٹی نے عید الفطر کی نماز کے لیے 474 جامع مسجد اور عیدگاہوں میں انتظام پورے کر لیے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح سے آج کی اس نیوز بلیٹن کی آخری خبر تھی۔ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہو، جانکاری آپ کے کام کی ہو تو ایک لائک کیجئے، چینل پر سبسکرائب کیجئے۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے، کچھ کہنا چاہتے، آپ کو کچھ سوال ہے تو ہم سے کمنٹ میں پوچھئے، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم جلدی ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔